مسیح کی محبت میں آپ سب لوگوں کی سلامتی ہو۔ میرا نام کیسر اجاز ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے جس کا مضمون ہے یسوع جیسا کوئی نہیں۔ آج اس سیریز کی دوسری ویڈیو ہے جس کا ٹاپک ہے انسانی اطوار میں یسوع جیسا کوئی نہیں۔ آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر ہم یسوع کو دیگر انسانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانی اطوار سے پرکھنے کی کوشش کریں تو یہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات سمجھی جائے گی۔ اگر آپ بادشاہوں کی شان و شوکت کے بارے میں غور کریں تو ہمارا خداوند یسوع بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اگر ہم دنیا کے ماہر ترین اور نامور ڈاکٹروں اور حکیموں کے بارے میں ان کی تعریف کے الفاظ میں یسوع خداوند کے بارے میں بات کریں تو معلوم ہوگا کہ خداوند یسوع طبیب اعظم ہے۔ اور اگر استادوں کی علم و حکمت اور لیاقت پر غور کریں تو کلام خدا سے آگاہی ملتی ہے کہ خداوند یسوع ایک عظیم استاد ہے۔ دنیا کے صدیوں پر محیط ادوار پر غور کیا جائے تو آپ پکار اٹھیں گے کہ کائنات میں بسنے والے ہر زیرو انسانوں میں بھی یسوع جیسا کوئی نہیں۔ ہاں، کوئی ایک بھی نہیں کہ ہمارا یسوع دنیا کے تمام عظیم ترین انسانوں سے زیادہ عظیم ہے، کہ ہمارا خداوند یسوع ایک کامل انسان ہے اور اس کی اعلیٰ ذات میں کسی طرح کی کمزوری یا کمی نہیں ہے۔ بائبل مقدس کے طالب علم اور مسیحی کلیسیا کے پیروکار یا اس دنیا کے حکمت سے بھرے ہوئے ہونے کے دعوے دار ہوتے ہوئے ہم قطعی طور پر کہہ نہیں سکتے کہ کاش یسوع ایسا ہوتا یا یسوع کو ایسا ہونا چاہیے تھا یا کہ یسوع ایسا ہو سکتا تھا۔ نہیں، بلکہ یسوع ہمارا خداوند کسی بھی طور سے انسان یا ذات الہی ہوتے ہوئے کسی انسانی حکمت سے پرکھا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ سب سے بڑھ کر اور سب میں سب کچھ ہے۔ یسوع ہی نہیں بلکہ خداوند یسوع کے تمام شاگرد بھی یسوع کی الہامی تعلیم کی بدولت تربیت یافتہ اور اپنے معاشرے میں اعلیٰ اخلاقی کردار کا نمونہ تھے۔ ڈاکٹر چارلس جینیفر درجہ بال سچائی میں نہایت مناسب الفاظ میں اضافہ کرتے پائے گئے ہیں۔ آپ انسانی طور پر کسی بھی علمی معیار کو پورا کرتے ہوں لیکن یسوع کے لیے کیے گئے کلام میں آمیزش نہیں کر سکتے۔ خداوند یسوع نے انسانی کردار کو لامحدود طور سے بلکہ نہایت عمدہ اور سادہ مثالوں کو پیش کیا ہے کہ یسوع کی معافی بھی لامحدود اور لامتناہی ہے۔ یسوع نے بہتوں کو بخش دیا کہ یسوع ہمارے خداوند کا صبر اور برداشت بھی لامحدود ہے۔ ہمارے خداوند یسوع کی حکمت بھی ناقابل یقین حد تک سمجھ سے بالاتر ہے۔ خداوند یسوع کا رحم بھی کسی بھی مداخلت سے بالاتر ہے۔ اس کا اختیار پہاڑوں کو ہلا دینے والا لامحدود اور لامتناہی ہے۔ شاگرد جو یسوع کے نہایت قریبی جانے جاتے ہیں اکثر یسوع سے عام حالات کی بابت حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں۔ شاگردوں کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات اکثر اپنے کمزور بیانیہ میں ہوتے ہیں، جس سے وسوسے اور ایمان کی کمی کمزوری سا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن یہ سچائی زیادہ بابرکت ہے کہ خداوند یسوع کے ساتھ مسلسل رفاقت اور پرخلوص رہنمائی میں زیر تربیت رہنے کے سبب شاگردوں کی گواہی پرتاثیر، روح افزا اور باوقار اور متفق تھی۔ جیسا کہ مقدس پطرس اپنے خط میں بیان کرتے ہیں کہ نہ تو اس نے گناہ کیا اور نہ ہی اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی۔ عزیز دوستو، ہم میں سے ایسا کون ہے جو یہ سوال کر سکے جیسا یسوع نے اپنی بابت پوچھا کہ تم میں سے کون مجھ پہ گناہ ثابت کرتا ہے؟ لہٰذا ایک بھی یسوع میں کسی طرح کی کمزوری یا گناہ ثابت نہ کر سکا۔ کلام خدا بیان کرتا ہے کہ صرف خداوند یسوع ہی کامل اور مقدس انسان تھا، کہ نہ تو اس کی سوچ گناہ آلودہ تھی اور نہ ہی یسوع نے اپنی زبان اقدس سے کوئی گناہ آلودہ لفظ کا استعمال کیا اور نہ ہی یسوع سے کوئی گناہ سرزد ہوا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ پہلا آدم آزمائش کا شکار ہو گیا۔ یسوع بھی آزمایا گیا لیکن یسوع نے اس آزمائش پر غالب آ کر فتح یابی کا نرسنگا پھونکا۔ نہ صرف یہ
بلکہ یسوع نے سستی شہرت جیسی آزمائش کو رد کر دیا۔ یسوع نے کلام خدا کی تعلیمات کے غلط استعمال کی سوچ کو بھی رد کر دیا اور کلام خدا کی تعلیمات پر کسی طور پر سمجھوتا نہیں کیا۔ اسی سبب سے ڈاکٹر آر جی لی یسوع کو عظیم اور انوکھا پکارتے ہیں، اور یہی الفاظ اپنے اندر نہایت خوبصورت وضاحت رکھتے ہیں کہ یسوع انسانی اطوار سے یکتا ہے۔ ایک سنجیدہ اور خطرناک حد تک کی جانے والی غلطی اور شخصی کمزوری یہ ہے کہ مسیحی ایماندار اکثر یسوع کی الوہیت اور انسانیت کو از روح بائبل مقدس پورے طور سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا پھر درست طور پر سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ تاہم دور حاضرہ میں خصوصی طور پر کلیسیائی ایمانداروں کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع اپنی زندگی کے دوران اپنی ذات میں کامل انسان اور کامل خدا تھا۔ یسوع نے کبھی بھی اپنے کسی استاد یا کسی انسان کی جانب سے بخشے گئے اختیار کا حوالہ استعمال نہیں کیا، بلکہ یسوع خداوند نے تو دنیا کے ساتھ اپنے آسمانی باپ کے اختیار سے کلام کیا۔ مثال کے طور پر یہ الفاظ ادا کیے گئے اور خدا نے کہا۔ یسوع روزمرہ عام استعمال کی چیزوں کو اپنی تعلیمات میں استعمال کرتا، جیسا کہ رائی کے دانے، ہوا کے پرندے، سوسن اور بیج بونے والے کی مثال بھی قابل ذکر ہے۔ بائبل مقدس میں یسوع کی خدمت پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یسوع نے کلام مقدس کی سچائی کو سکھانے کے لیے زیادہ تر متفرق واقعات اور تمثیلوں کو استعمال کیا، جیسا کہ مصرف بیٹے کی تمثیل بڑی وضاحت کے ساتھ استعمال کی گئی۔ ایک ضدی اور نافرما بیٹا اپنے باپ کے مال و دولت کو ضائع کرنے کے بعد گھر واپس لوٹتا ہے تو باپ جو بیٹے کا منتظر تھا اسے اس قدر شان سے استقبالیہ دیتا ہے کہ یسوع نے اس چرواہے کی مثال دی جس نے اپنی 100 بھیڑیں چھوڑ کر کھوئی ہوئی صرف ایک بھیڑ کو ڈھونڈنے نکلا۔ یسوع نے ایک ایسے امیر آدمی کی مثال بھی دی جس کے پاس دنیا کی مال و دولت تھی لیکن خدا نہیں، اور ایک ایسے غریب آدمی کے بارے میں بھی تعلیم دی جس کے پاس دنیا کا مال و ثباب نہیں تھا لیکن وہ خدا کی قربت سے سرشار تھا۔ یسوع نے ایک ایسی ضیافت کے بارے میں بھی تفصیلاً بتایا جس میں شریک ہونے کے لیے بہت سے مہمانوں کو خاص جان کر دعوت دی گئی، لیکن سب نے ہیلے بہانے کر کے اس دعوت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ تو اس ضیافت کے میزبان نے بہت سے غریبوں، بھوکھوں، ضرورت مندوں کو بلایا کہ وہ اس ضیافت میں شریک ہو کر سیر اور رسودہ ہوں۔ یسوع نے ہمیں دعا کرنا سکھایا، لیکن یسوع نے انہیں متی 6 باب اس کی 9ویں 10ویں آیت میں ایک بیش بہا دعائیہ نمونے کے مطابق دعا کرنے کی رہنمائی کی کہ اس طرح دعا کرو: آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ایک موقع پر مقدس پطرس نے یسوع سے پوچھا کہ اگر کوئی میرا گناہ کرے تو میں کتنی بار معاف کروں؟ پطرس کا خیال تھا کہ گویا 7 بار معاف کرنا کافی ہے، لیکن یسوع نے کہا 7 بار نہیں بلکہ 7 کا 70 بار۔ دیگر الفاظ میں کہ معاف کرنے کا عمل لامحدود بلکہ لامتناہی ہونا چاہیے کہ جب ہم معاف کرنا شروع کریں تو ہمارے پاس کسی کے قصور لکھنے یا گننے یا گنتی کا حساب رکھنے کے لیے رجسٹر یا کیلکولیٹر نہیں ہونا چاہیے۔ پہاڑی واز سے بطور انسان یسوع کی تعلیمات اور علم الہی کی گہرائی سے بڑا معتبر تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ یسوع نے حیران کن طور پر شکست کے عنصر سے برکت کی تعلیم سے روشناس کیا، جیسا کہ لکھا ہے: مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہے، آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ درج بالا حوالہ میں بیان کی گئی سچائی ہزاروں برسوں سے یسوع سے سننے کے خواہش مند بالکل قاصر رہے۔ مذہبی رہنما، سیاسی لیڈر اور شرع کے نام نہاد علماء توقع نہیں کر سکتے تھے کہ غمگین لوگ بھی تسلی پا سکتے ہیں یا کہ غریب آسمان کی بادشاہی کے وارث ہو سکتے ہیں۔ ان کا خیال تو اس سے قدرے مختلف تھا۔ یسوع کو استاد کے طور پر پکارنے سے انسانیت کی بابت آپ کا تصور بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ یسوع کو کامل خدا پکارنے اور قبول کرنے کے وسیلہ سے
خدا کی بابت آپ کا تصور اور خدا کے ساتھ آپ کی رفاقت کو درست سمت ملے گی۔ یسوع ہمارا خداوند اس زمانہ کا نہ تو کوئی مذہبی یا سیاسی یا قومی سطح کا کوئی لیڈر تھا، بلکہ وہ عالمگیر سطح پر خدا کا مسیح اور قوموں کے لیے نجات دہندہ۔ اس زبردست سچائی کا تجربہ دنیا کے قبیلے اور قومیں اپنے ارد گرد اور چار دیواری میں یسوع کو اپنی زندگی کا خداوند اور نجات دہندہ قبول کرنے کے وسیلہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ چاہے ہم کسی بھی نقطہ نظر سے اپنے یسوع پر نگاہ کریں، اپنی یسوع کی ذات اقدس میں ہم کاملیت پائیں گے کہ یسوع کامل انسان تھا، یسوع کامل استاد اور کامل نمونہ ہے، اور یسوع ہی وہ شفاف آئینہ ہے۔ یسوع کی خدا کی رویا کی تعبیر یسوع نجات کے لیے خدا کا خواب اور انسانوں کو دوبارہ الہی رفاقت میں لے لینے کے لیے ایک زندہ مقصد ہے۔ یسوع خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی ہے، اس لیے کہ وہ کامل انسان اور کامل خدا ہے۔ ہاں یسوع ایک ایسی شخصیت ہے جو ہماری زندگی کے سارے احوال اور راز سے واقف ہے، اس لیے کہ یسوع انسانیت کی کامل معراج اور نجات کے لیے ہمارا محکم قلعہ ہے۔ آپ اس سچائی کا اقرار اپنی زبان سے کر سکتے ہیں کہ یسوع میں میرے پاس ایک ایسی قدرت ہے جو ہمارے دکھوں، غموں، مشکلات سے واقف ہے، اس لیے کہ اس الہی قدرت نے اپنی زمینی زندگی میں دکھوں اور غموں اور مشکلات کو برداشت کیا۔ یہ الفاظ اس سچائی کو تو زیادہ قریب سے جاننے کے لیے رہنمائی دیتے ہیں کہ یسوع کے آنسو بہنے لگے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ اگر تو یہ کلام کی باتیں آپ سب لوگوں کے لیے باعث برکت رہی ہیں تو پلیز ان باتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ کی صورت میں کیجیے گا، تاکہ اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی تو اس کو اور اچھے اور بہترین طریقے سے سنوارا جا سکے۔ خدا آپ سب لوگوں کو برکت دے، اور پلیز اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ گاڈ بلیس یو، بائے بائے۔